السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب لوگوں کو ثانیہ کربلا پر مضمون لکھنا سکھاؤں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اے یزید، تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پر حکومت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق دین پر ڈٹ جانے اسے بچانے کی قسم کھا چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے، جس میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں لکھا گیا۔ یزید ابن معاویہ ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان صلح معاہدہ کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں آؤں گا، مگر وہ لوگ گورنر کوفہ عقیل ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان دینے کا وعدہ کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یکم محرم کو کربلا کے قریب پہنچے، پھر تھوڑا آرام کر کے 2 محرم کو ایک بستی میں پہنچے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 6000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے سامنے اس نے اور اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا: حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سے لالچی تیار ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلے شمر نے کربلا روانگی کی درخواست کی۔ 5 اور 6 محرم کو بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا جمع ہو گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ محرم کی 6 شب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ 8 محرم کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام الہی کی بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں سے دور جانے کی ترجیح دوں گا، اور اگر میں مجبور ہوں تو میں کسی منافق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شمر جو یزیدی فوج کا کمانڈو تھا، اس نے حضرت عباس کے خیمے کے پاس آ کر کہا: عبداللہ، جعفر اور عثمان، میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، اگر تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن
انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ دشمن حملے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لیں تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات سوچنے کو مل جائے اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد معصوم بچوں کا پانی روک دیا گیا۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہم آپ پر 10 محرم کو سورج طلوع ہوا اور فجر کا وقت ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، اور اس طرح جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کرتے گئے۔ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے انہیں گود میں لیا اور باہر آئے اور بآواز بلند اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو، یہ 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے 6 ماہ کے بیٹے کو ہوا میں بلند کیا، تبھی 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غمزدہ تھے۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ اس کے باوجود آپ نماز پڑھتے رہے، مگر جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو شیمین نے ان پر تلوار سے حملہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ بی بی زینب نے یزید کو کہا، تو ساری طاقت بھی لگا دے تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا۔ اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جزاک اللہ۔